السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو دعا پڑھنے جا رہے ہیں وہ رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی ہمارا اسٹیپ وائز رکوع چل رہا ہے، اس لیے میں رکوع کے لیے آپ کو یہ والی دعا بتا رہی ہوں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پاک ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ ہی کے لیے تعریف ہے، اے ہمارے رب آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو اس دعا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنی مغفرت یعنی کہ معافی مانگ رہے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ رکوع کی ہماری پوزیشن کیسی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں ہم سبحان ربی العظیم پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ دعا رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر کچھ ورائٹی پیدا کریں تاکہ ہمارا نماز میں دھیان بھی لگے، اور جس طرح سے ہم لوگ ہر چیز میں ورائٹی پسند کرتے ہیں نا، کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ہر چیز میں، گھر میں ہمیں نئے نئے ڈیزائنز چاہیے ہوتے ہیں یا فرنیچر میں بھی ہمیں ورائٹی چاہیے ہوتی ہے، تو نمازوں میں بھی ہمیں ورائٹی رکھنی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ بہت شارٹ سی دعا ہے، اس کو یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، لیکن جب آپ یاد کریں گے اور اپنی نماز میں پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس دعا کے اندر ہم اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں، تو بہت ہی اچھی فیلنگ آتی ہے کہ آپ جھکی ہوئی حالت میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگو گے تو اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں معاف کریں گے ہمیں، یقیناً ہمیں ضرور معاف کریں گے کہ ہم جھک بھی گئے ہیں اور ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اللہ ساری تعریف تو آپ کے لیے ہی ہے، ہم ہی گناہ گار ہیں، تو انشاءاللہ ہماری معافی بھی ضرور ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے، یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن دیکھیں صرف 2 لائنز کی دعا ہے اور ہم تھوڑی تھوڑی کر کے تو یاد کر ہی سکتے ہیں، اور لفظ تو بہت ایزی ہیں۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت۔ اے ہمارے رب، اے اللہ، ہم کیا ہو گئے ہیں، رکوع کی حالت میں چلے گئے ہیں اور آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کے لیے جھک گئے ہیں، خشع لک۔ اور یہ اتنی اچھی دعا ہے کہ اس میں آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں کہہ رہے ہوتے ہو کہ جھک گئے آپ کے لیے، سمعی میرے کان، و بصری اور میری آنکھیں، و مخی اور میرا دماغ یعنی کہ میرا مائنڈ، و عظمی اور میری ہڈیاں، و اعصابی اور اعصاب جو ہے نا، اعصابی کا ورڈ اعصاب سے نکلا ہے، اور اعصاب جو ہمارے اعضاء ہوتے ہیں، وینز ہوتی ہیں ہماری جو، اس کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ ساری ہماری نسیں اور اوورآل ہماری باڈی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے آگے جھک گئی ہیں۔ وَمَسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي، اور جو کچھ اٹھایا ہوا ہے میرے قدموں نے، تو ہمارے قدم ہماری پوری باڈی کو ایک طریقے سے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان شارٹ اس دعا کے اندر یہ ہے کہ ہر چیز آپ کے آگے جھک گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم یوں کہیں نا کہ اللہ ہم نے رکوع کیا اور ہر چیز آپ کے آگے جھک گئی، رکوع کے اندر تو ویسے ہی ساری چیزیں خود بخود جھکی جاتی ہیں، تو اتنا مزہ نہیں آئے گا بولنے میں، جتنا ایک ایک چیز کو جب آپ مینشن کرتے ہو نا تو آپ کو اتنی اچھی فیلنگ آئے گی کہ آپ جب پڑھیں گے، یاد کریں گے اور اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اللہ کے آگے جھک گئے کمپلیٹلی، اور آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بھی جھک گیا ہے، وہ بھی جھک گیا ہے۔ تو پھر اس کنڈیشن میں جب آپ پھر اپنی مغفرت کی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اچھا بھی لگے گا آپ کو، اور اللہ تعالیٰ بھی ضرور انسان کی اتنی عاجزی کو پسند کرتے ہیں کہ ایسے موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور سنتے ہیں۔ بہت شارٹ سی دعا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بہت پاک ہیں، بہت ہی زیادہ مقدس ہیں اللہ تعالیٰ، رب ہیں ملائکۃ تمام فرشتوں کے، ملائکۃ والروح اور جبرائیل علیہ السلام کے۔ اس میں بھی بہت شارٹ سی دعا ہے، اس میں صرف اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اور بہت ہی مختصر دعا ہے، ہم ایزیلی یاد کر سکتے ہیں اسے۔ اچھا، اگر آپ ان ساری دعاؤں کے پراپر ایکسنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان دعاؤں کو ریکارڈ کر دوں گی، تو آپ وہ ضرور سنیے گا اور چلتے پھرتے اس کو اپنے ساتھ شامل رکھیے، بار بار سنیے تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے۔ اور اب اگلی ریکارڈنگ ہماری ٹیوزڈے نہیں وینسڈے کو آئے گی، تو جب تک آپ لوگ یاد کر لیجئے تو، اور نمازوں میں ایڈ کر لیجئے، 5 ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں اور بار بار رکوع سجدہ کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ یاد کر لیں گے، ورائٹی کے ساتھ پڑھیں، کبھی ایک دعا پڑھیں کبھی دوسری پڑھیں، تو اس طرح ہمارا نماز میں بھی دل لگا رہے گا اور ہمیں ایک نئی چیز نماز میں مل جائے گی کرنے کے لیے۔